الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والذي جاء بالصدق وصدق به أولئك هم المتقون. وقال النبي صلى الله عليه وسلم لأبي بكر الصديق أنت صاحبي في الغار وصاحبي في الجنة او كما قال علیہ الصلوۃ والسلام. عشق کی بازی وہ کرے جو عشق کی بازی کر سکے، عشق کی بازی وہ کرے جو عشق کی بازی کر سکے، تن کے کپڑے بیچ کر محبوب کو راضی کر سکے. میرے واجب الاحترام اساتذہ کرام اور میرے ہم مکتب ساتھیو، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ. آج میں آپ حضرات کے سامنے اس شخصیت کے مناقب کو بیان کرنا چاہتا ہوں جو فنا فی الرسول بھی ہے، رفیق قبر بھی ہے، رفیق حشر بھی ہے، یار غار بھی ہے اور نبوت کا وفادار بھی ہے. علامہ ابن حجر مکی رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ حاتف نے آسمان سے آواز دی، امد اللہ بتحقیقی ابشری بالولد العتیقی اسمہ فی السماء صدیقی وبالخاتم النبیین فی الغار رفیقی. آواز آئی اللہ کی بندی، یہی ابو بکر صدیق ہے جن کا نام عبداللہ ہے، ان کے والد کا نام ابو قحافہ عثمان ہے، کنیت ابو بکر ہے، لقب عتیق و صدیق ہے، مشہور محمد کا رفیق ہے. یہی ابو بکر صدیق ہے جو وسیع رسول ہے. میرے بھائیو، صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کے مقام کو دیکھو کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا علم بہت زیادہ تھا تو اللہ تعالیٰ نے ان کو بہت زیادہ نوازا. اس کے بعد صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا علم بہت زیادہ تھا تو اللہ تعالیٰ نے ان کو بہت زیادہ نوازا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جنتیوں میں سے بعض ایسے ہوں گے جن کے ساتھ اللہ تعالیٰ روزانہ ملاقات کرے گا اور بعض کے ساتھ ہفتے میں ملاقات کرے گا اور بعض خوش قسمتوں کے ساتھ اللہ تعالیٰ روزانہ ملاقات کرے گا. صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ تو بڑے خوش قسمت لوگ ہیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے صدیق تو ان سے بھی بڑا خوش قسمت ہے، اللہ تعالیٰ روزانہ 2 مرتبہ تیرے گھر میں ملاقات کرے گا. سامعین محترم، صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جتنی بھی تعریف کی جائے کم ہے. ان کے زندگی کے تذکرے کرنے سے روح کو پاکیزگی اور دل کو سکون ملتا ہے. ایک مرتبہ حضرت عمر بن ابو العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کیا کہ اللہ کے حضور آپ کو سب سے زیادہ محبوب کون ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مردوں میں سب سے زیادہ محبوب مجھے ابو بکر صدیق ہے. غزوہ تبوک کے موقع پر صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے گھر کا سارا سامان لا کر نبی کے قدموں میں ڈال دیا. گھر واپس چلے گئے. حضرت امی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ میں کیا دیکھتی ہوں کہ رات کا وقت ہے، میرے والد حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ رات کے وقت آتے ہیں اور دیواروں پر اسی طرح ہاتھ پھیر رہے ہیں. میں نے کہا ابا جان کیا ہوا ہے؟ فرمانے لگے کہ کپڑا سینے والی ایک سوئی رہ گئی تھی، میں چاہتا ہوں کہ ابو بکر کے گھر میں ایک سوئی بھی نہ رہے. وہ سوئی ملی تو وہ بھی نبی کے قدموں میں ڈال دی. جب پیغمبر نے دوسری مرتبہ چندے کی اپیل کی تو صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے آپ کو خطاب کر کے کہا اے ابو بکر تو اچھے کپڑے پہنتا ہے اور تیرے محبوب کو چندے کی ضرورت ہے. صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جسم پر 32 درہم کا لباس تھا. 32 درہم کے لباس کو اتار کر مدینے کے بازار میں بھیج دیا اور ٹاٹ کا لباس پہن کر حضور کی مجلس میں تشریف لے آئے. کیا عجیب منظر تھا! نبوت موجود ہے، صداقت موجود ہے، صدیق کے جسم پر ٹاٹ کا لباس ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد نبی کے دروازے پر دیکھا کہ جبرائیل کھڑا ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت جبرائیل سے پوچھا کیا بات ہے؟ صدیق اکبر رضی اللہ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ کے محبوب تیرے عشق میں، تیرے پیار میں، تیری محبت میں، تیرے ایک عاشق نے 32 درہم کا لباس اپنے جسم سے اتار کر مدینے کے بازار میں بھیج دیا اور تیری مجلس میں تشریف لے آئے.
اللہ کی رحمت جوش میں آئی، فرمایا اے جبرائیل جلدی کر، تو میرے محبوب کے پاس جا اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سنت پر عمل کر کے 70,000 فرشتوں کو ٹاٹ کا لباس پہنا دے اور مدینے میں جا کر میرے محبوب کو مبارکباد دے کہ اللہ کے محبوب جب تک تیری امت میں ابوبکر جیسے عاشق موجود ہیں تو دنیا کی کوئی طاقت تجھے شکست نہیں سے دے سکتی۔ یہ ابوبکر صدیق کا عشق ہے اور یہ تمام صحابہ کا عشق تھا۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔